مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، سب سے پہلے اب سستی نہیں چلے گی. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عشاء پڑھ لے بھائی، عشاء میں مسلمان ہوا، چل بھائی شاباش، جتنی آتی ہے 4 رکعتیں کسی بھی طریقے سے اس کو پڑھا دی جائیں گی اور وتر بھی پڑھائے جائیں گے. اب وہ جا کے سو گیا گھر میں، تھکا ہوا تھا جی، اسلام قبول کیا ہے، مبارک باتوں کے ہار ڈلے ہیں گلے میں، پھول آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تھک گیا، رات کو 3 بجے جا کے سویا ہے. اگر وہ فجر چھوڑے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں. واحد ایک ایسا عمل ہے جس میں امام احمد تو کہتے ہیں اسلام سے ہی خارج ہو گیا، جمہور کہتے ہیں خارج تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب پہنچ گیا. اگر وہ سست ہے، اٹھے گا فجر میں؟ سست آدمی کا باپ بھی نہیں اٹھ سکتا، معذرت کے ساتھ. فجر میں اٹھنا سستوں کا کام نہیں. ہمارے جاننے والے لاہور جا رہے تھے، صبح کی 6 بجے کی فلائٹ تھی، فلائٹ اڑا دی انہوں نے. بولا کون اٹھے گا صبح بھائی، ٹکٹ ہی کینسل کرا دیا. انہوں نے بولا یار صبح میرے لیے عذاب ہے بھائی اٹھنا، راتوں کو آج کل 2-2 3-3 بجے لوگ سوتے ہیں. انہوں نے کہا فجر میں صبح 6 بجے کو، انہوں نے کہا کسی ان کے الفاظ ہیں بھائی، کسی مولانا کو کرا دے یہ ٹکٹ یار، یہ کسی مولانا نے جانا ان کو اپنا ٹکٹ دے دیتا ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ فجر میں اٹھتے ہیں. تو ایک داڑھی والے تھے، انہوں نے کہا مجھے کہا کہ یہ میں آپ ٹرانسفر کیا یا کیا کیا، کیونکہ آپ فجر میں اٹھتے ہیں. فجر میں اٹھنا سست آدمی کا کام بولو نہیں ہے. اسلام تو شروع ہی ٹینشن سے ہو رہا ہے. ہندوستان میں ایک غیر مسلم انگریز تھا، گرمیوں میں رمضان میں مسلمان ہو گیا. ایک تو گرمی اوپر سے، تو ایک دیہاتی تھا وہاں پہ گاؤں کا، اس نے بولا پتہ چلے گا اس کو اسلام تو لے آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی غیر مسلم جو صبح سے کھا رہا تھا، 12 بجے تک 1 بجے تک کھاتا رہا رمضان میں، جیسے ہی اسلام قبول کرے گا، روزہ تو نہیں ہوا اس کا لیکن اب کھانا پینا اس کے لیے ناجائز. جیسے کوئی حیض والی عورت جس کا روزہ نہیں تھا، اگر حیض آنا بند ہو جائے روزے کے بیچ میں تو اب کھانے پینے سے رکنا اس پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. ایک آدمی مسافر تھا، روزہ نہیں رکھا اس نے، اسی دوران اپنے شہر میں آ گیا، وہ روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن اب شام تک روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب، کیونکہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. روزہ تو نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے رکن پایا نہیں گیا صبح، لیکن اب اس پہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جائے گا. تو اب آپ بتاؤ، غیر مسلم نے رمضان میں صبح 8 بجے اسلام قبول کر لیا گرمیوں میں، تو فوراً اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ کا آج کا روزہ تو نہیں ہے، کیونکہ روزہ صبح صادق کے بعد سے ہوتا ہے. اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو پھر تو نیت کر لو، ہو جائے گا. کھا لیا روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن اب آپ شام تک کیسے رہیں گے؟ سست یہ کر لے گا، کم ہمت ایفورٹ کر پائے گا. کم ہمت کہے گا ابے بھائی یار کیا کر رہے ہو، پسینہ نکل رہا ہے یار، آتے ہی چترول لگنا شروع، سر منڈاتے ہی اولے. یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھائی ابھی اسلام لائیں، ٹینشن شروع. بھائی نام اس چیز کا ہے، پیڑے کھانے کا نام تھوڑی ہے اسلام. ایک صاحب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوئے رمضان میں نا، گرمیوں میں، تو میں نے یہی کہا کہ بھائی ان پر لازم ہے اور اگلے دن ان کو روزہ رکھنا ہے. تو کسی نے کہا نہیں بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے، سختی نہ کرو. میں نے کہا دیکھو ہم شرعی مسئلہ بتائیں گے، کسی کے دل رکھنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسلام پہ تھوڑی کمپرومائز ہے، باقی اس کی مرضی، اللہ جانے وہ سارے مسلمان کون سے روزے رکھ رہے ہیں، ہم ان کو کیا کہہ دیتے ہیں. ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے نہیں رکھ سکتے، رکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے کوئی آدمی بینک میں جاب کرتا ہو، میرے پاس جب آتا ہے نا مسئلہ پوچھنے کہ میں بینک کی جاب اگر چھوڑ دوں، سودی بینک میں جاب کر رہا ہوں، میں چھوڑ دوں تو میرے پاس تو کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے میں ایسے ہی میں جاب کرتا رہوں؟ تو عام طور پہ بعض مذہبی اسکالر کہہ دیتے ہیں ہاں جب تک دوسری جاب نہیں ملے آپ کرتے رہیں. میں نہیں کہتا یہ. بھائی ہم مشیر نہیں ہیں، ہمارا کام ہے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. بھائی حلال نہیں ہے، باقی آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے، آپ جانے اللہ جانے.
میں کیوں آپ کو بتاؤں گا بھائی؟ میں نے ایک دفعہ مسئلہ بتایا رمضان میں, کئی دفعہ بتایا, ہر دفعہ ہی جھاڑ پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے نا, کمنٹس میں اوٹ پٹانگ باتیں, کہ بھائی شریعت میں حکم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے, حائضہ عورت چھوڑے گی, اور بیمار چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, مزدور کو بھی نہیں ہے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ مزدور بیچارے, گرمیوں کے روزوں کی بات ہے, ابھی تو تھوڑا سا ٹھنڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں. جون جولائی کے کراچی کے روزے ایسے خطرناک روزے تھے, اف, ہمیں یاد ہے, وہ جو یاد ہے نا پہلے روزے میں کتنے جنازے اٹھے تھے, ان روزوں کی بات کر رہا ہوں. بہت شدید گرمی تھی, اور اس رمضان میں میں بالکل غائب ہونے والا تھا, کیونکہ میرے کام بہت تھے. اس میں تراویح میں پڑھا رہا تھا, بیان میں کر رہا تھا, پسینے ہی پسینے. جب تراویح پڑھاتے تھے نا اتنے بھر بھر کے پسینے نکلتے, تو مجھے اندازہ ہوا 1 مہینے بعد میں مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونے والا ہوں. ایسے خطرناک روزے تھے وہ. اب آپ بتاؤ, جب میری یہ حالت تھی تراویح پڑھانے پہ, حالانکہ تراویح تو روزے کی حالت میں نہیں ہوتی, تو جو مزدور بیچارہ گڑھا کھودتا ہے, کنویں کھودتا ہے, اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی, روزہ رکھ کے کنویں کھود رہا ہے. ان مزدوروں کے بارے میں لوگوں نے اس وقت کراچی میں کھدائی کا کام بھی ہو رہا تھا. وہ تو الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے کھدائی کا کام ہی الحمدللہ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں, الحمدللہ. ملا کچھ نہیں ابھی تک, پانی تلاش کر رہا ہے کوئی. لوگ گھروں کے باہر کھدائی کر رہے ہیں, یار پانی تو آ نہیں رہا گھر میں. میں نے بھی اپنے گھر کے باہر کھدائی کر, پانی نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں کوئی لائن ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم ایسے ہی نلکا کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں آکسیجن کی لائنیں ہوں اور ہم ان میں پانی تلاش کر رہے ہوں. تو اب رمضان میں ہم نے دیکھا کہ مزدور کھدائی کرتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کھدائی کر کے دیکھ لو, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں نے مسئلہ پوچھا ان مزدوروں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ میں نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے یہ جائز نہیں ہے, روزہ نہیں چھوڑ سکتے. نیچے کمنٹس آئے, ابے یہ مولوی اگر مزدور ہوتا نا پھر گنجائشیں نکالتا اپنے لیے. یہ تو بیٹھے ہوئے اے سی روم میں, ایئر کنڈیشن روم میں مسئلے ریکارڈ کروا رہے ہیں, گدوں پہ بیٹھ کے. میں نے بیان میں جواب دیا, میں نے کہا میں گدوں پہ بیٹھ کے مسئلہ ریکارڈ کرواؤں یا گدے پہ لیٹ کے ریکارڈ کرواؤں؟ اگر میں غلط ریکارڈ کروا رہا ہوں نا تو مجھے پکڑو, اگر صحیح ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں کدال ہاتھ میں لے کے ریکارڈ کرواؤں یا ایئر کنڈیشن کے گدے میں بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی کا کام ہے اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچا دینا. طلاقوں میں کیا ہوتا ہے, کتنا لوگ روتے ہیں 3 طلاقیں دے کے, چیخیں نکلتی ہیں, یار مفتی صاحب گھر بچاؤ ہمارا. زبان میں غصے سے نکل گیا, بھائی مفتی صاحب خدا کے لیے یار بچے رول گئے ہیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے. 3 الفاظ پہ اللہ اتنا سخت پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو جتنا مرضی رو لے, یہ دین میرے باپ کا نہیں ہے, یہ خدا کا دین ہے. قرآن میں, حدیث میں, صحابہ کے اجماع میں, چاروں اماموں کے قول میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 3 ایک نہیں ہوتی. اہل حدیثوں نے غلط بیانی سے کام لیا, اس میں غلط بولتے ہیں, کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں, نہ کسی صحابی کا قول ہے. وہ جو حدیث صحیح مسلم کی پیش کرتے ہیں ہمارے پاس آؤ, ہم اس کا مطلب بتائیں گے آپ کو, اور میں نے تو ریکارڈ کروا کے نیٹ پہ ڈالا ہوا بھی ہے. خیر, تو اب رو لو بھائی, میں کیا, مجھے کیوں, اللہ کے سامنے جا کے رو. اب اللہ اگر وہی بھیج دے کسی کے اوپر الگ سے اسپیشل آف پیکج ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے ختم نبوت کے بعد وہ پیکج ہمیشہ کے لیے ختم. دیکھو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی, تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پشت. یہ زہار کے الفاظ تھے. عربی میں, عربوں کے ہاں کلچر یہ تھا کہ ان الفاظ سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. حضرت خولہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے, اور رو رہی ہیں, بچے ہیں, میرا شوہر ہے, محبت ہے. تو نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی آسمان کی طرف, اے اللہ تو کچھ گنجائش کر دے. تو آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اللہ سے شکایت کر رہی تھی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے شوہر نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے, اس کے شوہر نے تو یوں کہا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو یہ تو بری بات ہے, لیکن یہ طلاق نہیں ہوگی.
لیکن یہ برے الفاظ ہیں, شوہر کو سزا ملے گی, کفارہ ادا کرے اور بیوی کو لے جائے. تو وہ کس کے سامنے روئی؟ اللہ کے سامنے. نبی نے وہاں بھی کہہ دیا بھائی میرے بس میں نہیں. تو جب نبی طلاق کے مسئلے چینج نہیں کر سکتے تو مفتی کہاں سے چینج کر سکتا ہے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں اس عورت کے پاس تو آپشن تھا, اللہ کے سامنے دعا مانگی, تو اس کا مطلب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. شاید مفتی صاحب کو خواب میں کوئی فرشتہ آ کے کہہ دے اس آدمی کے لیے ایک الگ سے پیکیج ہے, اس کی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوئی ہیں, رو رہا ہے بہت ٹینشن میں, 1 کر دو اس کو. تو بھائی اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی صاحب وحی پر. ہم صاحب وحی بولو نہیں. اگر میں صاحب وحی ہوتا تو سب سے پہلے ایک آیت نازل کرواتا, تمہارے لیے 2 2 3 3 4 4 8 8 بھی جائز ہے, لیکن میرے بس میں بھائی کیا ہے اللہ میاں نے بول دے 4 4, تو بس اب وحی نازل نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو ہم چینج کرتے نا. وحی کا امکان ہی اللہ نے ختم کر دیا, ہمیں بول دیا بس کر بھائی کافی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے آگے بڑھنے کی اجازت کیا خیال ہے نہیں ہے. پھر خواتین پر وحی نازل ہوتی ہے کہ مرد کے لیے دوسری جائز ہی نہیں ہے, ہر ایک پر اخپل طریقے سے وحی نازل ہو رہی ہوتی. کسی کو خواب میں فرشتہ آ کے کہہ رہا ہوتا تمہارے شوہر کے لیے دوسری حرام ہے, کسی کو فرشتہ خوابوں میں آ کے کہہ رہا ہوتا تو 8 بھی کر سکتا ہے. اللہ میاں نے ختم نبوت کی برکت سے یہ سلسلہ ہی اور یہ ٹینشن ہی ہمیشہ کے لیے ختم, کہ جو وحی نازل ہونی تھی بھائی ہو گئی ہے, بس اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قرآن نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ فوراً طلاق دی جائے یا بعد میں طلاق دی جائے. جو لوگ علماء یہ کہتے ہیں کہ فوراً طلاق دے دی تو ایک ہوگی, دوسرے مہینے میں دی دوسری, وہ قرآن پہ بہتان لگا رہے ہیں. قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ حدیثوں میں ہے, نہ صحابہ کے کسی قول میں ہے. بہت واضح اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کر دیے تاکہ کنفیوژن دور ہو. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد رونے سے بہتر ہے کہ طلاقیں دینے سے پہلے رو لو, تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. بیوی جب ستایا کرے کمرہ بند کر کے رو لیا کرو, طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالو. جاہلوں کی طرح آج زبانوں میں ہے, ہمارے باپ داداؤں میں تو یہ نہیں تھا, ان کے بھی جھگڑے ہوتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ آج تک میاں بیوی کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا؟ ایسے ایسے جھگڑے ہوئے ہیں, پہلے زمانے میں ہوتے تھے. یہ ظلم بھی ہوتا تھا, عدل بھی ہوتا تھا. مرد کو پتا ہے بھائی یہ لفظ زبان سے نہیں نکالنا. آج ذرا ذرا سی بات پہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتا ہے, پھر ایسے رو رہا ہوتا ہے, ابے پھر جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے. اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لو. تو جب بچے کی شادی ہوا کرے نا, اسی وقت اس کو تھپڑ مار کے سمجھا دیا کرو کہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا نا میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا. نہ طلاق کی دھمکیاں دینے دو, نہ طلاق کا لفظ, کچھ اور کر لو بھائی. اگر دینی ہی ہے پھر خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ, مشورہ لو, علماء کو بٹھاؤ, اس کے بعد سوچ سمجھ کے کتنی دینی ہے. 3 طلاقیں تو حرام ہے ایک وقت میں دینا. میں اس لیے بار بار اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ بعد میں روتے ہیں پھر بیٹھ کے, پھر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اسلام میں اتنی سختی کیوں ہے, اللہ تو غفور رحیم ہے. اللہ آپ نے جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی نا, گناہ کیا, توبہ سے اللہ یہ معاف کر دے گا, لیکن اپنے قانون کو اللہ چینج نہیں کرے گا. غفور رحیم کا مطلب ہے غلطیوں پہ معاف کرتا ہے اگر توبہ کر لے, قانون چینج نہیں کرتا غلطی کی بیس پہ. کہ آپ چونکہ بہت ہی آپ جذباتی ہو تو اللہ میاں نے قانون ہی چینج کر دیا کہ ایکچولی اس کے لیے وہ پیکج ہے ہی نہیں بھائی, ہم کہاں سے لائیں پیکج. تو اب بات کیا چل رہی تھی میرے بھائی, وہ جلدی سے بتاؤ. میں دائیں بابو نہیں, سستی پہ تو تھا میں, یہاں آیا کہاں سے. بہت سارے چپڑ ہو گئے ہیں, بہت سارے موسم. یہاں آیا کہاں سے میں, اصل بات کیا چل رہی تھی بھائی آپ. ہاں, روزے کی بات چل رہی تھی, روزے کی بات چل رہی تھی. تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے بتایا بھائی مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. اب سوال پھر بھائی ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ مزدور روزہ, کیونکہ دنیا میں فارغ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. کوئی جاب کرے گا ٹینشن والی, کوئی ہلکی جاب, تو وہ معیار کیا ہے کہ آپ کہیں کہ اس طرح کے مزدور کو تو چھوٹ ہے, اس طرح کے مزدور کو چھوٹ نہیں ہے. وہ لکیر کیا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں نا. تو اس لیے سب کو روزہ رکھنا ہے. ہاں یہاں ایک گنجائش ہے شریعت میں, جو شریعت ہی سے ثابت ہے کہ مزدور رکھے گا روزہ. اگر خدا نخواستہ محنت مزدوری کی وجہ سے حالت غیر ہو جائے اس کی, اس کو ڈر ہو کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو سکتا ہوں, شوگر لیول ڈاؤن ہو کے میں بیمار ہو سکتا ہوں, بیماری کا خوف یا موت کا خوف جب ہوگا تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا, کیونکہ شریعت نے بیماری میں اور موت کے ڈر سے روزہ
توڑنے کی, جہاں چھوڑنے کی اجازت ہے تو توڑنے کی بھی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو چونکہ ابھی یہ بیمار ہے نہیں, نہ موت کا خوف ہے, لہذا ابھی رکھے, جب خوف ہوگا تو توڑ دے. اس لیے علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے, تبھی دین علماء سے سیکھا کرو, کیونکہ ہمارا 1400 سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ کوئی آج دین تھوڑی آئے, تو مسائل صدیوں سے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. نئی نئی ریسرچیں لوگوں کے سامنے مت لاؤ. تو علماء نے بیان کیا, ایک کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور, وہ روز روزہ رکھے گا, جب مجبور ہوگا تو روز توڑ دے گا, اسے توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. بعد میں جب حالات صحیح ہو جائیں تو پھر قضا کر لے اس کی, لیکن رکھنا روز پڑے گا, بے شک روز توڑ دے. رکھے گا اس لیے کہ رکھنے کا حکم اس کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے, توڑے گا اس لیے کہ شریعت اس کو توڑنے کی اجازت. تو مفتی اپنی طرف سے تھوڑی کہے گا. اب لوگ کہتے ہیں یار روزانہ رکھ کے توڑنے سے بہتر ہے کہ رکھو ہی نہیں. بھائی اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل بولو نہیں ہے. جب اللہ کہے گا رکھو تو رکھنا ہے, جب اللہ کہے گا توڑو تو کیا ہے, بلکہ توڑنا واجب ہوگا اس کے اوپر اگر جان جانے کا خطرہ ہے, اور پھر توڑ دینا بھی چاہیے. لوگ فنٹر بنتے ہیں, شوگر کے پیشنٹ بہت سے انا للہ ہو چکا ہے ان کا. میں نے دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ کو, ٹاؤن ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں چینی کھا لے, کہہ رہے نہیں ایکچولی رمضان میں آج تک میں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں ہے. تو ریکارڈ بنا لیا اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. ہمارے محلے میں جب یہ ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ آیا تھا, ایک صاحب نے فنٹر بننے کی کوشش کی, ان کے حالات بیچارے بیمار تھے. میں نے کہا بھائی چھوڑ دو, تم تو بیمار ہو, بیمار کے لیے تو چھوڑنا بھی جائز ہے, تم تو ویسے ہی بیمار ہو. نہیں جی, 11-12 بجے حالت خراب ہوئی, زمین پہ دھڑام سے گر گئے. میں نے کہا پانی, کہہ رہے نہیں پانی نہیں. میں نے کہا زبردستی پائپ لگا دو اس کے منہ سے, توڑوایا زبردستی, زندہ بچے ہیں. تو یہ فنڈر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. ریکارڈ نہیں بناؤ بھائی, اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو, اللہ کہہ رہا ہے رکھ لو تو کیا کرو گے, رکھ لو, ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. ہم تو ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہیں. ایک صاحب نے ریکارڈ بنانا تھا 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا. بڑی اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. پڑھ رہے تھے کنٹینیو. ایک دن امام صاحب نے کہا بھائی کل جو میں نے اثر پڑھائی ہے مجھے بعد میں یاد آیا میرا تو وضو تھا ہی نہیں, سب لوگ اپنی اپنی نماز لوٹا لیں. اس نے کہا میری تکبیر اولیٰ چھوڑ دی, اتنا برس رہے ہیں, 2 دن تک امام کو ڈانٹتے رہے ہیں. مجھے پتا چلا, میں نے کہا اس کو اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہے, کیونکہ جب بیچارے نے غلطی ہو گئی نا, اس کی دینداری ہے تو اس نے بتا دیا. وہ نہ بتاتا تو کوئی کسی کے باپ کو بھی پتا چل سکتا. یار تھوڑی لالو کھیتی زبان بھی ہماری, کیا کریں ہم کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیا باپ کی باتیں کر رہے ہو, کیا کریں ہم. تو نہیں, باپ کے علاوہ کیا بولو آپ مجھے بتاؤ نا. تو یعنی کسی کے والد محترم کو پتہ چلتا اگر امام صاحب بغیر وضو کے پڑھاتے اور نہ بتاتے ہیں, نہیں پتہ چلتا. ان کے تقوی انہوں نے بتا دیا. تو بھائی آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا, تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا, اللہ کے ریکارڈ میں آپ تکبیر اولیٰ والے کہلاؤ گے. تو یہ خام خواہ کی جو ٹیشن بازیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی. تو اللہ مزدور سے کہہ رہے رکھ لے, جب کہہ رہے توڑ لے تو کیا کر, توڑ لے, بس چلاتا رہے ایسے ہی. اچھا خیر, تو ہم اس پر بات کر رہے تھے. اب دیکھو غیر مسلم نے گرمیوں کے روزے میں اسلام قبول کیا, اسلام یہ کہتا ہے اب آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ یہ کہ ایکچولی ابھی تو مجھے عادت ہی نہیں ہے, میں یوز ٹو ہی نہیں ہوں, میں تو نیا مسلمان ہوں. نہ بھائی, تو نیا ہو یا پرانا ہو, جیسے ہی اسلام قبول کیا اسلام کے سارے حکام تیری طرف متوجہ ہو گئے, سارے حکام. ہاں جو بس میں ہی نہیں ہے وہ معاف ہے. بس میں کیا نہیں ہے, اب سورہ فاتحہ اس کو آتی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے گا. تو بھائی چلو اردو میں فاتحہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, ترجمہ پڑھ لو, ایک آیت پڑھ لو, تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا اس کے بس میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام قبول کرتے ہی آپ کے پر جو شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں وہ احکام سست آدمی ان احکام کو فالو کر ہی نہیں سکتا. لہذا اسلام اور سستی 2 متضاد چیزوں کے نام ہیں, یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ادخلوا فی السلم کافہ, میں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤں, نماز کتنے بجے ہے, 7:45 پہ. اچھا نماز انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہوگی, بے شک بیان تھوڑا لیٹ ختم ہو جائے, اذان پھر
لیٹ ہو جائے, لیکن نماز انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہوگی, یہ بے فکر رہیں. اگر بیان ہمارا کمپلیٹ نہ بھی ہوا نا تو ہم باقی 5-10 منٹ کا ٹائم نماز کے بعد لے لیں گے ہم, تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں, کیونکہ نمازیں ٹائم پہ ہی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ بیان نہیں سننے آئے ہوتے, وہ بلا وجہ پھر غصے ہو رہے ہوتے ہیں, تو بات صحیح ہے کہ ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور سستی ایک ساتھ جمع کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ میاں نے فجر کی نماز لازم کر کے بتا دیا کہ سست. دیکھو دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کو فجر میں نیند قربان نہ کرنی پڑے. کچھ لوگ جلدی سوتے ہیں, کچھ دیر سے سوتے ہیں, لیکن فجر سے پہلے کا ٹائم ایسا ہے جب سو ہی رہے ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے لوگ ہیں, لڑکے گٹر کے ڈھکنوں والے, وہ بھی بیٹھے بیٹھے 3-4 بجے تک بالآخر تھک کے گھر چلے جاتے ہیں اور بستر پہ پڑ جاتے ہیں. اللہ نے ٹائم ایسا رکھ دیا ہے یا نہیں؟ اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں یا چھوٹ جائیں, آپ نیک انسان بن جاؤ, تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز کو پکڑنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ سستی چھوڑ, چست بن جاؤ, سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. کم ہمتی سے, جو کم ہمت آدمی ہے نا وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں, وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں چت لیٹا ہی رہتا ہے ہر وقت, کسی کام کا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو دنیا میں بہت سے چست بھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ تو دین پہ نہیں چلتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی چست ہے دین پہ چلے گا, میں کہہ رہا ہوں جو سست ہے وہ نہیں چلے گا. پھر جو چست ہے ان میں سے کچھ چلیں گے, کچھ نہیں چلیں گے. جن کے کانسیپٹ دین کے بارے میں کلیئر ہوں گے وہ چلیں گے, جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ انگریز چست ہوتے ہیں سارے, لیکن اسلام کو نہیں مانتے تو نہیں چلتے. لیکن ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے, چست بھی ہوں گے تو چلیں گے. اب میں چستی کے آپ کو کچھ طریقے بتا رہا ہوں, وہ جب تک آپ اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے نا, آپ کی زندگی پوستیوں والی گزرے گی, سست گزرے گی, نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے. تو پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ سستی اپنے آپ سے کیا کرنی ہے؟ کم ہمتی, سستی. حدیث میں دعا بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, ومن الکسل, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں بھی مانگا کرو. اب سستی کیسے ختم ہو, اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ ایسا پلاننگ کی جائے نا کہ محنت کم ہو اور آؤٹ پٹ کیا ہو. 2-4 چیزوں میں سستی ختم کر دو نا, باقی سب چیزوں میں خود بھی ختم ہو جائے گی. 2-4 چیزوں میں سستی ختم, ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھو گے نا, اس میں بھی چست بننا ہے, اس میں بھی چست بننا ہے, اس میں بھی چست بننا ہے, ادھر بھی صحیح طریقے سے چلنا ہے. اتنے سارے کام آئیں گے, آدمی کہے گا بھائی تیرے بس کا نہیں. جیسے میرے 4 شادیوں والے کلپ میں نا لوگوں نے میمز بنائی ہوئی ہیں, جو میں بتا رہا ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے تیرے بس کا نہیں ہے. اس طرح کے کچھ کلپس ہیں مارکیٹ میں. تجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ بھی لوگوں نے چلایا, تجھ سے نہیں. خواتین تو بیان نہیں سن رہی, پہلے بتا دیا کرو, خواتین تو نہیں, پھر صحیح ہے. کہتے ہیں تجھ سے نہیں ہو پائے گا. ہمارے ایک شاگرد تھے بہت ہی باریک, جب میں 4 شادیوں کے فضائل بیان کرتا ہوں وہ ایک دم جوش میں آتے, میں کہتا تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تیرے بس کا نہیں. مذاق کرتا تھا, ورنہ یہ باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں, موٹوں کے بس کا نہیں ہے یہ باریک لوگ.